مقدس کو کھولیں، بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 6 باب پہلی 6 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 6 باب پہلی آیت سے۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں، اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل کا تفسیری مطالعہ کرتے ہوئے آج ہم 16ویں لیسن پر ہیں، اور 16ویں لیسن میں ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کے 6 باب کی پہلی 6 آیات کا تفسیری مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حوالے کا متن کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کیونکہ جب بھی بائبل مقدس کو پڑھا جائے تو ضروری ہے کہ ہم اس کے متن کو دیکھیں کہ متن کیا کہتا ہے، اس حوالے کا پچھلے حوالے سے کیا لنک ہے۔ اس پیسج کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ مرکز کی انجیل کے 6 باب کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ پہلی آیت جو ہے یہ سین سیٹنگ کرتی ہے، اور پھر دوسری سے تیسری آیت میں اور چوتھی آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے گھر گیا ہے، اپنے گاؤں میں گئے ہیں، وہاں پر کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور پھر ہم 5ویں اور 6 آیات میں دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے۔ پہلی آیت میں سین سیٹنگ ہے، اور دوسری سے چوتھی آیات میں خداوند یسوع مسیح اپنے گاؤں میں اور اپنے گھر میں ہے، اور وہاں پر بے اعتقادی کا سا ماحول بن گیا ہے، اور پھر اس بے اعتقادی کا رزلٹ کیا ہوا ہے، کم اعتقادی کا رزلٹ کیا ہوا ہے، یہ 5ویں اور 6 آیت میں۔ یعنی پہلی آیت میں سین سیٹنگ ہے، دوسری تیسری اور چوتھی آیت میں وہاں خداوند یسوع مسیح کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، اور پھر 5ویں اور 6 آیات میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہ رکھنے کا رزلٹ بتا دیا گیا ہے۔ آئے ہم پہلی آیت دیکھیں۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں واپس آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ کہاں سے نکل کر؟ یہ ہمیں 5ویں باب میں لے جائے گا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں سے نکل کر، وہاں سے نکلنے سے مراد
یائر کا گھر ہے۔ کفرنہوم سے جنوب مغرب کی طرف خداوند یسوع مسیح کا اپنا گاؤں ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح جانا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہیں۔ سو یہ جو پہلی آیت ہے ہمیں ایک سین سیٹ کر کے دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اپنے گھر میں جائیں گے۔ اپنے گھر میں جانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا دوسرا وزٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح اپنے ہوم ٹاؤن کو وزٹ کر چکے ہیں۔ اب یہ ان کا سیکنڈ وزٹ ہے، اور اس کے اوپر جو بات وہ یہ ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح نے یہ جو وزٹ کا ارادہ کیا ہے یہ ان کا مشنری دورہ ہے۔ وہ ایونجلزم کے لیے اپنے گھر گئے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے کہ چراغ تلے اندھیرا ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اور اس کی شخصیت اور اس کے کام اس قدر مشہور ہو چکے ہیں، اس قدر پاپولر ہو چکے ہیں کہ اب اس کے ہوم ٹاؤن کے علاوہ پورے گلیل میں اور یہودیہ میں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو سمجھا جانے لگا ہے۔ پورے گلیل اور یہودیہ میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور اس کے معجزات کو مانا جانے لگا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی الہی شخصیت کو قبول کیا جانے لگا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح سمجھتے ہیں کہ جب پوری دنیا مجھے جاننا شروع ہو گئی ہے، لوگ مجھے پہچاننا شروع ہو گئے ہیں، میری تعلیمات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، میرے معجزات کو یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو لازمی ہے کہ چراغ تلے اندھیرا نہ رہے۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جائیں، اور اپنے گھر میں جا کے خداوند یسوع مسیح وہاں پر تعلیم اور معجزات کے ساتھ اپنے شاگردوں کو لے کر گئے۔ ان کے شاگرد ان کے ساتھ ہیں، اور اب خداوند یسوع مسیح اپنے ہوم ٹاؤن یعنی ناصرت میں ہے۔ اس کے بعد دوسری سے چوتھی آیات تک دیکھیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا۔ خداوند یسوع مسیح کیونکہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں، اور گو کہ وہ اپنے ہی ٹاؤن میں آئے ہیں، سو اپنے ہی ٹاؤن کا جو عبادت خانہ ہے یعنی سینیگوگ ہے، خداوند یسوع مسیح کو اس میں دعوت دی گئی ہے، جو کہ یہودیوں میں روایت تھی کہ جب بھی ان کے عبادت خانے میں کوئی گیسٹ آتا تھا تو اسے وہ تعلیم کے لیے دعوت دیتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہودی روایت کے مطابق، چونکہ خداوند یسوع مسیح اب اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اب اس بات میں لوگ یقین رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ایک تعلیمی شخصیت ہے، معجزاتی شخصیت ہے، الہی شخصیت ہے، اور اب انہوں نے اس آنر کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کیا کہ آپ ہمارے چرچ میں آئیں، ہمارے عبادت خانے میں آئیں اور ہمیں تعلیم دیں، اور اسے تعلیم دینے کی دعوت دی، اور خداوند یسوع مسیح عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور لوگوں کا ریاکشن کیا ہوا ہے، وہ بہت حیران ہوئے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں، اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں انہوں نے خود ساختہ سوالات پیدا کر لیے ہیں، اپنے اوپر سوالات کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو انہوں نے اپنے سوالات کے سپرد کیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ کوئی بھی یہودی خاندان اپنے بچے کے ساتھ 4 چیزیں کرتا تھا۔ کوئی بھی یہودی خاندان
اپنے بچے کے ساتھ 4 چیزیں لازمی کرتا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو یہودی مذہب میں شامل کرنے کے لیے اس کا ختنہ کیا جاتا تھا۔ یہ پہلی بات کہ جب بھی کوئی بچہ یہودی خاندان میں پیدا ہوتا، میل چائلڈ یعنی فرزند نرینہ پیدا ہوتا، تو ضرور اس کا ختنہ کیا جاتا، جو ابراہیم سے شروع ہوا، کیونکہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد کیا اور اپنے میل چائلڈ کو یعنی بیٹوں کو یہودی کوننٹ میں شامل کرنے کے لیے پہلی بات جو یہودی کرتے تھے وہ اپنے بچے کا ختنہ کرتے تھے۔ دوسری بات، اسے ریڈیم کرتے تھے۔ اگر آپ خروج کی کتاب اور اس کے 13ویں باب کی 2 اور 12ویں آیت اور گنتی کی کتاب اور اس کے 3 باب کی 42ویں آیت سے 51 آیت تک دیکھیں تو آپ کو یہودی بچے کے ریڈیم ہونے کا کانسیپٹ مل جائے گا۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ ریڈیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پہلوٹھوں کو اس یاد میں کہ انہیں مصر سے نکالا گیا تھا، اپنے پلوٹھوں کو علیحدہ کر لیتے تھے اور وہ خدا کے لیے مخصوص کر دیتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کا پہلوٹا بیٹا ہے، اسے بھی ریڈیم کیا جانا یہودی شریعت اور یہودی روایت کے عین مطابق تھا۔ اسے ریڈیم کیا گیا، اسے مخصوص کیا گیا خداوند کی خدمت کے لیے، کیونکہ خداوند نے یہ کہا تھا کہ پہلوٹے میرے ہوں گے۔ اس بات کے لیے خداوند یسوع مسیح کو بھی مخصوص کیا گیا جو ان کی ایک روایت تھی۔ 3 نمبر، پہلی بات کہ بچوں کو سرکمسائز کیا جاتا تھا، ان کا ختنہ کیا جاتا تھا ان کو یہودی کوننٹ میں شامل کرنے کے لیے۔ دوسری بات، اس کوننٹ کو یاد کرنے کے لیے کہ مصر میں سے خدا نے اپنی قوم کو نکالا اور اس کی یاد میں خداوند نے پلوٹھوں کے اوپر اپنا حق ڈال دیا کہ یہ پلوٹھے میرے ہوں گے۔ تیسری بات، یہودی خاندان پر لازمی تھا کہ اپنے بچے کو شریعت کی تعلیم دیں۔ ہر بچے پر لازمی تھا کہ وہ شریعت سیکھے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے سیکھی، اور میں نے جیسے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح 12 سال کے تھے جب وہ ہیکل میں گئے تھے اور وہ لوگوں کو اپنی تعلیمات سے حیران کر دیتے تھے۔ یعنی 12 سال کی عمر میں خداوند یسوع مسیح کی قابلیت، اس کی اہلیت اور اس کی الوہیت اس قابل تھی کہ لوگ ان کی باتوں سے حیران ہو جاتے تھے۔ اتنا علم اور اتنا نالج تھا جو انہوں نے شریعت کا سیکھا، جسمانی نالج بھی، اور اس کی الوہیت وہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں اپنی اسکالرشپ کو، اپنے عالم ہونے کو منوا کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی روایت تھی کہ اپنے بچے کو تعلیم دیں۔ اور اگر آپ نے حوالہ جات دیکھتے ہیں تو استثناء 6 باب کی 6 سے 9 آیات تک، اور پھر استثناء 11 باب کی 19ویں اور 20ویں آیات میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ ہر یہودی خاندان اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ یہودی روایات، نمبر 1 یہودی بچے کا ختنہ کرنا، نمبر 2 اس کو ریڈیم کرنا یعنی اس کو مخصوص کرنا، نمبر 3 تعلیم دینا، نمبر 4 یہودی بچے پر لازمی تھا کہ وہ اپنے باپ کے پروفیشن کو جاری رکھے، اپنے باپ کے پیشے کو جاری رکھے۔ یہ یہودی بچے پر لازم تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح مقدس یوسف کے بیٹے ہوتے ہوئے یا مقدس یوسف ان کے دھرم باپ ہوتے ہوئے لازمی تھا کہ وہ بڑھئی کا کام کریں، اور انہوں نے کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی روایت جاری رکھی کہ انہوں نے اپنے باپ یوسف کے کاروبار کو بھی چلایا اور وہ ایک کامیاب بڑھئی بنے۔ اور یہاں پر اس وجہ سے یہ سوال نکلا ہے، کیا یہ بڑھئی نہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے بڑھئی
دیکھا ہے, خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے مریم کا بیٹا دیکھا ہے, خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے یعقوب, یوسیس, یہودا اور شمعون کا بھائی دیکھا ہے, خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں ہیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ہم جو مسیحی ہیں ہم خداوند یسوع مسیح کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو کیا ہم بڑھئی دیکھتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو کیا ہم ابن مریم دیکھتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو کیا ہم صرف بھائیوں کا بھائی اور بہنوں کا بھائی دیکھتے ہیں؟ آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے گھر والے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے باہر والے اسے کیسے دیکھ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے جو باہر والے ہیں وہ اسے اس کی تعلیمات پر ایمان لے آئے ہیں, اس کے معجزات پر ایمان لے آئے ہیں, لیکن گھر والے اس کو صرف اپنا ہی بچہ یا اپنا بھائی یا مریم کا بیٹا کرتے رہے ہیں. یہاں میں چند چیزیں آپ کے لیے ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا یہ بڑھئی نہیں ہے. انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا کیا خداوند یسوع مسیح یوسف کا بیٹا جو یوسف بڑھئی ہے یہ بڑھئی نہیں ہے. اور آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تینوں کے تینوں سوالات جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کو انسانی آنکھ سے دیکھنے سے اٹھائے جاتے ہیں, کیونکہ جب تک ہمیں خدا روحانی آنکھیں نہیں دے گا ہم خداوند یسوع مسیح کو اس کی خدائی کو نہیں دیکھ سکیں گے. خداوند یسوع مسیح جب 12 سال کے تھے تو وہ ہیکل میں گئے اور ہیکل میں سوالات کر رہے ہیں, جوابات ہو رہے ہیں, اور جب وہ واپس آ گئے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح مریم اور یوسف کی نظر میں گم ہو گئے ہیں. کیونکہ 12 سال کی عمر میں یہودیوں میں ایک روایت تھی جسے متزوا کہتے ہیں, متزوا, اور اس رسم میں جب بچہ 12 سال کا ہوتا ہے 12 سال سے پہلے اس کی جو نشو نما ہے, اس کی جو پرورش ہے وہ ماں کے سپرد ہوتی ہے, اور 12 سال کے بعد بچے کی جو پرورش ہے, ذمہ داری ہے, وہ باپ کے سپرد کی جاتی ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح کے ماں باپ واپس آئے ہیں تو روایت کے مطابق یہ ہے کہ خواتین آہستہ چلتی تھیں اور مرد تیز چلتے تھے, اور آج بھی ایسا ہوتا ہے, مرد آگے چلے گئے ہیں اور مقدسہ مریم کا گروہ پیچھے ہے, اور مقدس یوسف یہ بلیو کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کے ساتھ ہے, اور مقدسہ مریم یہ سوچ رہی ہے کہ کیونکہ اب باپ کی ذمہ داری ہے خداوند یسوع مسیح یوسف کے ساتھ ہوں گے. جب وہ گھر پہنچے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے, اور پھر وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے. کرتے ہوئے وہ واپس آئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ کیا تجھے علم نہیں, ہم کرتے ہوئے لڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈنے آئے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ جواب دیا جو آج ہمارے اس حوالے کی ضرورت ہے. اس نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھے میرے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے. اب یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھئی نہیں, کیا یہ بڑھئی یوسف کا بیٹا نہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے 12 سال کی عمر میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ بڑھئی نہیں ہے, وہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے, وہ ابن خدا ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے. مجھے میرے باپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے, مجھے بڑھئی کے پروفیشن کو نہیں, بلکہ مجھے خداوند کے کلام کو, خداوند کی انجیل کو, خداوند کی خوشخبری کو, جس کام کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے مجھے وہ کام کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بڑھئی نہیں ہیں, وہ خدا کے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد کیا یہ مریم کا بیٹا نہیں؟ اب یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے اور حاضرین کے لیے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کو ابن مریم کہنا روحانی غلطی بھی ہے اور گناہ بھی ہے. اب اس کی میں
کلیئر بات بتانا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے دور میں کسی بچے کو اس کی ماں سے اس وقت منسوب کیا جاتا تھا جب اس کا باپ انونیمس ہوتا تھا، جب اس کے باپ کا نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے، پھر اس کو اس کی ماں کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا. اور اس لیے خداوند یسوع مسیح کو ابن مریم کہنا یہ ببلیکل مسٹیک بھی ہے، یہ روحانی غلطی بھی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے خلاف گناہ بھی ہے. کیونکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے باپ کا علم ہے. اگر آپ متی کی انجیل دیکھتے ہیں تو اس کے پہلے باب کی 21 آیت میں مقدسہ مریم کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، مقدس یوسف کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے. سو پھر جب خداوند یسوع مسیح کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ روح القدس سے حاملہ ہے اور اس کے جو بطن میں ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اس کا سورس خدا ہے، روح القدس کی طرف سے خدا نے مقدسہ مریم کو برکت دی ہے، لہٰذا ابن خدا تو وہاں پر ہی ثابت ہو جاتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کا باپ کہ ہمیں علم ہے کہ اس کا باپ کون ہے، زمین پر اس کا باپ نہیں ہے. مقدس یوسف کو بھی بتا دیا گیا، مقدسہ مریم کو بھی بتا دیا گیا، اور 12 سال کی عمر میں خداوند یسوع مسیح نے خود بتایا کہ میرا باپ آسمان پر ہے. یہ سمجھ لے کہ ایک ڈی این اے ٹیسٹ ہے. جب 12 سال کے خداوند یسوع مسیح ہوئے تو ایک ڈی این اے ٹیسٹ ہوا کہ اس کا باپ کون ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ میرا باپ آسمان پر ہے. اور پھر 30 سال کی عمر میں جب خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا، پھر یہ بتا دیا گیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اب یہ خدا باپ کی آواز ہے، خدا باپ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. سو خداوند یسوع مسیح ابن خدا ہیں، ابن مریم نہیں ہیں. ابن مریم کی اصطلاح غیر مسیحی حلقوں میں مسیحیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح ابن خدا ہیں، اور ابن خدا ہی تھیولوجیکل ٹائٹل ہے خداوند یسوع مسیح کا. کیا یہ یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں ہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی. یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا. خداوند یسوع مسیح کا جو نظریہ ہے لوگوں کے دلوں میں، خداوند یسوع مسیح کی جو پکچر اس کے ہوم ٹاؤن نے کھینچی ہے، خداوند یسوع مسیح اس سے تھوڑے پریشان ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی شخصیت میں ہی دیکھا جائے. خداوند یسوع مسیح کو انسانی آنکھوں سے نہ دیکھا جائے. خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے خدا کے پاک روح سے مدد مانگی جائے، پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی الہی ذات کو دیکھ سکتے ہیں. آج وہ تمام دنیاوی حلقے جو خداوند یسوع مسیح کو اس کی شخصیت کے مطابق نہیں دیکھتے، آج ضرور آپ دعا کریں اپنے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے کے لیے آپ خداوند سے مدد مانگیں. خداوند آپ کی روحانی آنکھیں کھول دے، اور جب آپ کی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی تو خداوند یسوع مسیح بطور ابن خدا، اس کی الوہیت، اس کی الہی ذات، اس کی ذات اقدس ہمارے اوپر کھل کے سامنے آ جائے گی اور ہم اس کو سمجھ سکیں گے. سو بہت سارے سوالات انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیے ہیں جن کے جوابات میں نے آپ کو دیے ہیں. کیا یہ کارپینٹر نہیں ہے؟ یہ ابن مریم نہیں ہے؟ یعقوب، یوسیس، یہودا اور شمعون کا بھائی نہیں ہے؟ کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں ہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی. جب انسان کا دل نہیں کھلتا خدا کے لیے،
جب انسان خدا کو دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے پہلے تیاری نہیں کرتا، جب انسان خدا کے کلام کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کرتا، تو پھر ایسے ہی سوالات آتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کے اپنے ہی سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا، اور یہ ہمارے لیے روحانی مایوسی کا سبب بنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے پھر ایک کہاوت کہی، یہ ایک سینگ ہے، ایک کہاوت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے، جو اس وقت عام بولی جاتی تھی۔ اس نے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو نہ صرف اس کے گاؤں والوں نے رد کیا ہے، نہ صرف اس کے رشتہ داروں نے رد کیا ہے، بلکہ اس کے گھر والوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، یعنی اس گاؤں والوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا، اس کے رشتہ داروں نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے گھر والوں نے کہا اس کے پہلے وزٹ میں کہ یہ بے خود ہو گیا، اس کے گھر والوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، جتنے اس کو قبول کر لیتے ہیں انہیں وہ خدا کے فرزند بننے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ پہلی آیت میں نے بتایا کہ یہ سین سیٹنگ ہے، دوسری سے چوتھی آیت تک میں نے بتایا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا گیا اپنے گاؤں میں، کیسے نظریات مفروض اس کے بارے میں گھڑے گئے، اور پھر پانچویں اور چھٹی آیات میں اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پانچویں آیت، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ آج جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کی پہچان میں قاصر رہے ہیں، جو اس کی پہچان میں کمزور رہے ہیں، جو اس کو پہچاننے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر معجزات نہیں کرتے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور معجزات کی جگہ وہاں ہے جہاں لوگوں نے اسے ویلکم کہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح تشدد کے ذریعے سے کسی کو اپنی تعلیمات اور معجزات پر مائل اور قائل نہیں کرنا چاہتے۔ خداوند یسوع مسیح زبردستی کسی کو اپنی ذات اقدس کی پہچان نہیں دینا چاہتے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں ویلکم کہیں، اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی الوہیت کو جاننے کی کوشش کریں، اس کو پہچانیں، اس کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے معجزات کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم ویلکمنگ ہارٹ میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہمارے دل کی زمین تیار ہو جائے گی، تو پھر اس کی تعلیمات کا ہمارے اوپر اثر بھی ہوگا، ہمیں اس کی سمجھ بھی آ جائے گی، اور ہماری زندگی میں اس کے معجزات بھی رونما ہوں گے، کیونکہ معجزات کے لیے ضروری ہے کہ ایماندار لوگ ہوں، ایمانداروں میں معجزات ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح وہاں معجزہ نہیں دکھا سکا کیونکہ ان کے گھر کے لوگوں کی دلوں کی زمین ابھی تیار نہیں تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور اس کے معجزات سے فیض یاب ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح وہاں معجزے نہیں کر سکا کیونکہ ماحول نہیں بنا۔ خدا کے کام کے لیے، اس کے کلام کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ چاہیے، ایک اچھا ماحول چاہیے، اور ماحول اس وقت بنے گا جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں گے۔
خداوند یسوع مسیح نے چند لوگوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی ہے۔ یہ وہ مقدسین ہیں جنہوں نے اس بے اعتقادی کے دور میں اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بھری دنیا میں جو آج خدا کو جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتی، جو یسوع مسیح کو پہچاننے میں دلچسپی نہیں رکھتی، یہ وہ دنیا ہے جس میں چند لوگ ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بلیو کیا ہے، اسے نجات دہندہ مانا ہے، اس کی تعلیمات کو سیکھا ہے، سکھایا ہے، اور اس کے معجزات پر یقین رکھا ہے، اس کی الہی ذات کو مان لیا ہے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے حاضر ہو کر اسے اجازت دی کہ وہ ہاتھ رکھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔ آج اس دنیا میں سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ شفا کی ہے۔ آج پوری دنیا کے ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، انسانی جسم کمزور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا میڈیکل اور میڈیکل سائنسز اس قدر ایڈوانس ہو چکا ہے، پھر بھی آج پوری دنیا میں روز بروز نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ کاش آج ہم اپنی ضروریات کو، اپنی پریشانیوں کو اور اپنی بیماریوں کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ بائبل مقدس کا یہ فرمان ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے تو وہ ہم پر ہاتھ رکھ کر ہمیں برکت دے گا، ہمیں نہ صرف وہ جسمانی بیماریوں سے رہائی دے گا، بلکہ بائبل مقدس میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگر ہم نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی شفا صرف طبعی شفا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ برکت دیتے ہیں تو وہ روحانی شفا دیتے ہیں، اور روحانی شفا سے مراد ہمارے گناہوں کی معافی ہے، ہمارے لیے ابدی زندگی ہے، اور اس پیکج میں ہماری تمام پریشانیاں، جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ چند لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو چنا اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے برکت پائی، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ سیکنڈ وزٹ تھا اپنے ہوم ٹاؤن میں۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ اپنے ہوم ٹاؤن میں اس کی تعلیم کا پرچار ہو، لوگوں کو برکت ملے، لوگوں کو نجات ملے، لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح کو ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بے اعتقاد ہوں۔ آج ان تمام حلقوں کو دعوت ہے جو خداوند یسوع مسیح پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ خداوند کا کلام انہیں دعوت دیتا ہے کہ آپ ایک بار ضرور آزمائیں، اپنے نجات دہندہ کو ضرور دعوت دیں۔ آپ کی جسمانی بیماریاں، آپ کی روحانی بیماریاں سرے سے جاتی رہیں گی، آپ کی تمام ضروریات اس کے خزانوں سے پوری ہوں گی، کیونکہ وہ دنیا کا خالق اور مالک ہے، کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ آج اگر دنیا کی ٹریٹمنٹ ہونے کی ضرورت ہے تو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ کم اعتقادی ہے۔ شاگردوں نے خداوند سے درخواست کی تھی، خداوند ہماری کم اعتقادی کا علاج کر۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے، ہماری دعا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ خداوند ہمارے اندر سے کینسر کا علاج کر، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ خداوند میرے اندر ٹی بی ہے، اس کا علاج کر۔ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ خداوند میرے اندر بلڈ پریشر، شوگر کی بیماری، اس کا علاج کر۔ دعا یہ ہونی چاہیے
کہ خداوند میری کم اعتقادی کا علاج کر۔ اگر کم اعتقادی کا علاج ہو جائے گا تو یہ ساری کی ساری بیماریاں خداوند یسوع مسیح کے پاؤں تلے آ جائیں گی۔ آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کو دعوت دینا ہے، ہوم ٹاؤن کی طرح ہمیں خداوند یسوع مسیح کو نہیں لینا۔ اس کے اپنوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اسے روحانی آنکھوں سے دیکھنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے ہمیں پورے اعتقاد، پورے ایمان کے ساتھ ہم نے اس کو نجات دہندہ ماننا ہے۔ اور اس حوالے کو ختم کیا گیا ہے، اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ اپنے گاؤں سے وہ نکل گیا ہے، پھر اس کے بعد اس نے ایک نیا مشن شروع کیا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر میرے ہوم ٹاؤن والے مجھے قبول نہیں کرتے، پھر اس نے ایک ویلیج منسٹری کا آغاز کر دیا ہے، ایک آؤٹ ریچ منسٹری کا آغاز کر دیا ہے۔ اور یہ ہم 17ویں لیسن میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے تعلیمی اور بشارتی سلسلے کو جاری رکھا، اور کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہوم ٹاؤن سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب آؤٹ ریچ منسٹری شروع کرے گا، اور وہ چاروں اطراف کے گاؤں میں تعلیم دینا شروع ہو گیا ہے۔ اگلا لیکچر جو 17واں لیکچر ہوگا، اس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی جو ویلیج منسٹری ہے اس کی بات کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند ہماری کم اعتقادی کا علاج کرے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔